نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رمضان بڑا رحمتوں کا مہینہ ہے، ماہ رمضان بڑا برکتوں کا مہینہ ہے، ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی عظمت، اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی عالم دین کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کریں اور ان کے تاثرات ماہ رمضان سے متعلق آپ تک پہنچائیں۔ تو ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب۔ ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، دنیا بھر میں آپ کی تقاریر سنی جاتی ہیں، آپ کو سنا جاتا ہے، آپ کو پسند کیا جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کی بہت مبارک شب ہے اور وہ مہینہ ہم تک آ پہنچا کہ جس کے لیے قرآن حکیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے لکھ دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور پھر اس کا مقصد قرار دیا کہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، لعلکم تتقون، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی الہی حاصل کر سکو۔ ہر عبادت کا ایک مقصد ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا راستہ اور وسیلہ تقوی الہی اختیار کرنا ہے۔ تقوی الہی نماز کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتا ہے، حج کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتا ہے، جہاد کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن بالخصوص جب ماہ رمضان المبارک کے ان روزوں کا تذکرہ کیا گیا تو ان کا مقصد ہی یہ قرار دے دیا گیا کہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ یعنی جس قدر تقوی رمضان المبارک کے روزوں سے حاصل ہوتا ہے، وہ کسی دوسری عبادت سے اتنی زیادہ قوت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا، یہ اتنی زیادہ سرعت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی سبب ہے کہ حضور سرور کائنات اپنے مشہور خطبہ شعبانیہ میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، قد اقبل علیکم شہر اللہ، کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ گیا، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت لے کر، رحمت لے کر اور مغفرت لے کر۔ یعنی حضور سرور کائنات اپنے اس ارشاد گرامی میں رمضان کی برکتوں اور رمضان کے انعامات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے جو تمہاری طرف آیا ہے رحمت، برکت اور مغفرت لے کر، یعنی اللہ کی طرف سے انعامات لے کر۔ اور ناظرین محترم، اگر واقعی طور پر آپ غور کریں تو انعامات کا ایک جہان ہے جو ماہ رمضان میں آباد ہے۔ ماہ رمضان خود اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس کے اندر قرآن حکیم کا نازل ہونا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم اسی مہینے کے اندر نازل ہوا، تو اس مہینے کے اندر قرآن حکیم کا نازل ہونا یہ ایک انعام ہے۔ اس کے اندر مومنین کی ایک ایک سانس کا تسبیح پروردگار کے مساوی ہو جانا یہ ایک انعام ہے۔ روزے کے عالم میں منہ سے آنے والی بو کا اللہ
کا پسندیدہ ہو جانا یہ خود ایک انعام ہے۔ بندے کا اللہ کا مہمان بن جانا، جو آگے بڑھ اسی خطبے میں آگے چل کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، یعنی بندے کے لیے اس سے زیادہ سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کا مہمان ہو جائے۔ مہمان صرف میرے زبان سے یہ کہہ دینے سے کہ اس مہینے میں ہم رب کے مہمان ہو جاتے ہیں، ہم مہمان نہیں ہو جاتے، بلکہ مہمانی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہم جب کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں تو ہمارے اپنے گھر کا طریقہ کچھ اور ہے، لیکن جب کسی کے یہاں مہمان چلے گئے تو پھر جو اس گھر والے کا طریقہ ہوتا ہے وہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اپنے گھر میں ہم چاہے جیسا لباس پہنیں، ہم چاہے جہاں اٹھے اور بیٹھیں، چاہے جس انداز میں گفتگو کریں، ممکن ہے کہ بلند قہقہا بھی کسی موقع کے اوپر لگائیں، مگر جب کسی کے گھر میں مہمان چلے جاتے ہیں تو اب ہم اٹھتے بیٹھتے اس کے مطابق ہیں۔ ہم لباس ایسا پہنتے ہیں جو وہاں کا اس گھر کا دستور ہوتا ہے۔ ہم اپنے نشست و برخاست اور اپنی زندگی کو اسی گھر کے مطابق بنا لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی پیغام یہ ہے کہ اگر بندہ بندے کا مہمان ہو جائے تو اس کے شب و روز بدل جاتے ہیں، اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا کردار بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اگر بندہ اللہ کا مہمان ہو جائے تو اللہ کا مہمان ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو یقینی طور پر اس کے اندر ایک تبدیلی آئے گی، اور جو انعامات رمضان المبارک میں رکھے گئے ہیں وہ انعامات اسے حاصل ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہ کر سکا تو رمضان آئے گا اور چلا جائے گا، اس کے کردار میں کوئی تبدیلی نہ آ پائے گی۔ یہ بھوکا اور پیاسا رہنے کو یہ سمجھے گا کہ میں نے رمضان المبارک کو پا لیا، مگر حقیقت میں رمضان کا کوئی تحفہ اس تک نہ پہنچ پائے گا۔ یعنی جب ماہ رمضان المبارک آ جائے تو جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، یہ دعوت ہے مہمانی کی کہ میزبان اللہ ہے اور اللہ کی طرف سے دعوت لے کے آنے والے حضور سرور کائنات ہیں۔ کیا اس سے بڑی سعادت بھی کسی امتی کے لیے کوئی ہو سکتی ہے؟ ہم کسی سفر پہ جاتے ہیں تو سفر پہ جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ پیغمبر کے فرمانے کا مقصد یہ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ اس ماہ مبارک کی تیاری کرو، یعنی تیاری کرو زیادہ عبادت کی، تیاری کرو تلاوت قرآن میں اضافے کی، تیاری کرو اپنے کردار کو زیادہ سنوارنے کی، تیاری کرو شب قدر کو حاصل کرنے کی، تیاری کرو مغفرت، رحمت اور برکت کو حاصل کرنے کی، تیاری کرو ہر عشرے کے اعتبار سے اس کے اندر رکھے ہوئے تحفے کو اپنے قلب و جاں میں اتار لینے کی تیاری۔ کیا بغیر تیاری کے بھی انسان کسی منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ اگر سفر پہ بغیر تیاری کے چلا جائے، یہ معلوم نہ ہو کہ جہاں جا رہا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے، تو شاید وہاں کی آب و ہوا کی تبدیلی اور اس کے پاس موسم کے تقاضے کے اعتبار سے لباس کا نہ ہونا اسے ہلاک کر دے، یا ممکن ہے کہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ بعد میں شفا بھی حاصل نہ ہو سکے۔ لہٰذا تیاری لازم ہے۔ تیاری کیسی؟ یعنی دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اب ماہ رمضان المبارک آ گیا، اب مسلمان بازاروں میں نظر نہیں آئیں گے، اب مسلمان ادھر ادھر کی گفتگو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اب مسلمان مسجدوں کے اندر نظر آئیں گے، اب مسلمان زیادہ عبادت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اب مسلمانوں کا کردار اور ان کا انداز بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ ایک مہینہ اصل میں ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ ٹریننگ کیسی؟ دیکھیے، انسان کے کردار کی بربادی کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے کردار کو برباد کر دیتی ہیں۔ یا تو زبان اسے برباد کر دیا کرتی ہے، اور یہی زبان اسے اونچے مدارج تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ دوسری چیز شکم، انسان کا شکم۔ آپ کسی برے انسان سے پوچھئے کہ وہ برائی کے راستے پر کیوں چلتا ہے، ڈاکہ کیوں ڈالتا ہے، چوری کیوں کرتا ہے، غریبوں کا مال کیوں کھاتا ہے، یتیموں کے ساتھ ناانصافی کیوں کرتا ہے، تو شاید
حالانکہ اس کا یہ جواب غلط ہوگا، لیکن جواب اس کی زبان پر یہی ہوگا کہ کیا کیا جائے، پاپی پیٹ کا سوال ہے۔ تو یہ شکم ہے جو انسان اگر اس کے اوپر نظر نہ رکھے، اگر محاسبہ نہ کرے اپنا وقتاً فوقتاً، تو یہ انسان کو برباد کر سکتا ہے۔ تیسری چیز جو بربادی کا سبب بن سکتی ہے وہ ہے انسان کی جنسی بے راہ روی، یعنی شہوت۔ سبحان اللہ، کیا اہتمام کیا ہے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے اندر، رسول اکرم نے کس انداز کی ٹریننگ دی ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر اپنی زبان کے اوپر قابو رکھو۔ یہ زبان اگر غلط طور پر چلے تو فتنہ و فساد برپا کر سکتی ہے۔ لہٰذا صرف یہی نہیں ہے کہ کھانا اور پینا نہیں ہے، بلکہ زبان کا روزہ ہے، یعنی جھوٹ بھی نہ بولنا، یعنی کسی غلط بات کو بھی اللہ، اس کے رسول اور ائمہ طاہرین کی طرف منسوب نہ کرنا، یعنی اپنے بھائی کی غیبت بھی نہ کرنا، یعنی بغض و حسد کے کلمات بھی اپنی زبان پر نہ لانا۔ مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور پیغمبر اکرم نے اپنے ایک صحابی کے ذریعے کسی صحابی یا صحابیہ، چونکہ دونوں طرح سے روایت بیان ہوئی ہے لہٰذا میں بھی اشارہ کیے دیتا ہوں، صحابی اور صحابیہ دونوں کے لیے یہ بات ملتی ہے کہ اس تک ماہ رمضان المبارک میں جب سب روزے کی عالم میں ہیں، پیغمبر نے باقاعدہ طور پر کھانا ایک صحابی کے ذریعے سے بھجوایا اور کہا کہ اس کو جا کر کہو کہ یہ کھانا کھا لو۔ جب ان صحابیہ کے پاس یہ کھانا پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے، مگر پھر فوراً احساس ہوا کہ کیا میرے حال کو پیغمبر سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ اس لیے کہ رسول دلوں کا حال جاننے والے ہیں، غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو فوراً اس کو احساس ہوا کہ یقیناً مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ جس کی تنبیہ کے لیے پیغمبر اکرم نے یہ کھانا مجھ تک بھجوایا ہے۔ کہا اللہ کے رسول کیا کوئی خطا ہو گئی؟ معلوم کرایا تو کہا کہ ہاں، تمہارا روزہ کہاں رہ گیا؟ اس لیے کہ کچھ دیر پہلے ہی تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ کہا اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہوا۔ کہا کیا تم نے اپنے فلاں بھائی کی غیبت نہیں کی؟ غیبت کرنا مردار کے گوشت کھانے کی مانند ہے، تو کہاں تمہارا روزہ رہ گیا؟ تو اس طرح زبان کے ذریعے سے اپنے کردار کو اعلیٰ کرنے اور تقویٰ حاصل کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ صرف کھانا اور پینا نہیں بلکہ زبان کے اوپر بھی پابندی رکھنی ہے۔ کیا ہمیں بولنا ہے، کون سے کلمات، غصے اور غضب کے کلمات، جذبات سے مغلوب ہو کر کلمات زبان پر نہ آئیں، بلکہ اگر اللہ کے مہمان ہیں تو اسی طریقے سے جو لہجہ، جو آواز، جو انداز اللہ کو پسند ہے اس سے علیحدہ ہمارا لب و لہجہ نہ ہونے پائے۔ دوسری چیز شکم ہے۔ شکم انسان کھاتا ہے مگر وہ چیزیں جو حلال کی گئی ہیں اور جن کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے، ایک مہینے میں وہ سب موجود ہوتے ہوئے، مہیا ہوتے ہوئے بھی انسان ان کو نہیں کھا رہا۔ اس کا ایک فلسفہ تو یہ ہے کہ شاید دنیا میں ایسے بہت سے انسان ہوں جن کے پاس اتنا مال و اسباب ہو کہ پوری زندگی میں کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ انہیں بھوک کی شدت کا احساس ہو سکے، یا انہیں یہ معلوم ہو کہ انسان جو بھوکا رہتا ہے اس پر کیا گزرتی ہے۔ ایک مالدار کو ایک غریب بھائی کے درد میں شریک کرنے کے لیے جس پر فاقے گزرتے ہیں، اس جو فاقہ مست زندگی گزرتا ہے، اس کے احساس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا اور یہ حکم دیا کہ انسان حلال غذائیں ہوتے ہوئے بھی کھا نہیں سکتا، پانی ہوتے ہوئے بھی پی نہیں سکتا، اور وہ بھی کسی زور اور زبردستی کے ذریعے سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں آیا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اس لیے کہ روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کے اندر ریاکاری کا کوئی امکان پایا جاتا ہو۔ ممکن ہے کہ نماز کے ذریعے سے انسان ریاکاری کر رہا ہو، مگر روزہ باطن کا نور ہے۔ انسان کو خود معلوم ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، لہٰذا اللہ نے کہا اس کا اجر بھی مجھے کو عطا کرنا ہے، براہ راست اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تیسری چیز شہوت، جنسی بے راہ روی، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے اگر انسان اس کے اندر مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا اس کے لیے کہا کہ تمہاری زوجہ جو تمہارے اوپر نکاح کے ذریعے سے حلال کی گئی تھی، اب چونکہ شہوت پر قابو پانے کی ٹریننگ کرنا ہے، لہٰذا حلال ہوتے ہوئے بھی، جائز رشتہ ہوتے ہوئے بھی اس سے اس وقت میں کہ جس وقت میں تم حالت روزہ میں ہو اس وقت میں دوری اختیار کرو۔ کیوں؟ تاکہ ایک کنٹرول کرنے کی، اپنے اوپر قابو کرنے کی عادت پڑ جائے۔
اس ایک مہینے کے اندر اگر یہ تینوں چیزیں انسان نے حاصل کر لی تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ پورے سال ایک بہترین مسلمان بن کے نہ رہے، اور یہ امت جس کے لیے قرآن حکیم اعلان کرتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اگر واقعی طور پر اس نے روزے کے حق کو ادا کیا ہے اور اس ٹریننگ، اس تربیت پر کھرا اترا ہے، تو یہ ایک مہینے کی ٹریننگ پورے سال تک اسی تقوی کو اور اسی کردار کی پاکیزگی کو باقی نہ رکھے۔ اب ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ 15 سال سے زیادہ جن بچوں کا سن ہے وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر میری زندگی میں 10 رمضان آ کر چلے گئے، 12 رمضان آ کر چلے گئے، تو ان 10-12 رمضانوں کے گزر جانے سے میرے کردار میں کتنی پاکیزگی اور بلندی آئی، کتنا مجھے رفعت حاصل ہوئی۔ اگر حاصل ہوئی تو اس کا مطلب ہر رمضان کا اثر میرے کردار کے اوپر باقی رہا، اور اگر میں اسے برقرار نہیں رکھ سکا تو پھر غور و فکر کرے کہ کیا واقعی طور پر رمضان کے مقصد کو حاصل کر لیا، کیا واقعی طور پر تقوی الہی کی منزلوں کو طے کر لیا۔ نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کو صرف ایک رسم سمجھا گیا، رسمی طور پر روزے رکھے، رسمی طور پر انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ ثمرآور نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رسم نہیں ہیں، بلکہ یہ کردار کی بلندی کے لیے ہیں، یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ آپ ذرا سا آگے بڑھ جائیں اور اپنے آپ سے ہم سوال کریں کہ ہم رمضان کی تیاری کس طرح کرتے ہیں، تیاری کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ کمر کس لے انسان، سوچ لے کہ اب مجھے واقعی طور پر اس کے انعامات کو حاصل کرنا ہے، قیام اللیل کے لیے تیار ہو جائے، تلاوت قرآن اور فہم قرآن کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ اس مہینے کو ماہ قرآن کریم کی بہار قرار دیا گیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو استقبال، دعائے استقبال موجود ہے صحیفہ کاملہ کے اندر کہ امام کس انداز سے استقبال کیا کرتے تھے، اور جب رخصت ہوتا تھا یہ مہینہ تو امام کس قدر افسردہ ہو جاتے تھے اور فرقت کا احساس کرتے ہوئے اپنے زبان پر وہ کلمات جاری کرتے تھے کہ واقعی طور پر جس سے فراق کا احساس ہوتا تھا۔ تو یہ بھی ہمیں غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ رسم کے طور پر تو رمضان نہیں گزرا، کیسے دیکھیں گے؟ وہ پتہ چلے گا ہماری تیاری سے۔ ماہ رمضان کا چاند یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ انسان کو تقویٰ مل گیا یا نہیں، یہ ماہ شوال کا چاند طے کرتا ہے کہ ماہ شوال کا چاند آنے کے بعد بھی اگر وہی کیفیت ہے جو مہینے بھر رہی، اس کا مطلب کہ واقعی طور پر ہم نے اپنے مقصود کو پا لیا۔ ورنہ اگر رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد مسجدوں میں جگہ نہ ہو، وضو کرنے کے لیے لوگوں کو جگہ نہ مل رہی ہو، اور ماہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد مسجد نمازیوں کو ترس رہی ہوں، تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا رسم کی طرح رمضان کو ادا کیا یا واقعی طور پر اللہ کی مہمانی حاصل کر لی۔ تو عزیزو، عرض کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر شب قدر کو رکھا گیا، اور جسے شب قدر مل گئی، شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل، اس کے تفصیل میں جانے کی اس وقت گنجائش نہیں، لیکن میں ذرا سا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک دن پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کے درمیان بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ کیا، وہ عابد کہ جس نے میدان جہاد میں جانے کے لیے اپنے بدن پر اسلحہ سجایا، اور یہ اسلحہ سجانا گویا آمادہ کیا اس نے اپنے آپ کو کہ وہ میدان جہاد میں جا کر اللہ کی مرضی حاصل کرے گا، اور 1000 مہینوں تک وہ اپنے بدن پر اسلحہ سجائے رہا، یعنی آمادہ رہا جہاد کے لیے۔ جب پیغمبر نے اس کا تذکرہ کیا اپنی بزم میں اپنے اصحاب کی، تو ایک مرتبہ اصحاب میں سے کسی نے کہا کاش یہ مرتبہ ہمیں بھی مل جاتا کہ جو 1000 سال کی عبادت کا مرتبہ اس بنی اسرائیل کے عابد کو ملا، اس مجاہد کو ملا۔ بس فوراً یہ آیہ کریمہ
نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ جس نے شب قدر کو پا لیا تو گویا شب قدر کو پا لینا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس کے اندر شب قدر موجود ہے۔ پھر اس کے جو عشرے الگ الگ قرار دیے گئے، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ اور جہنم سے آزادی کا عشرہ، اس پر بھی اگر ذرا سا ارباب فہم و فکر غور کریں کہ یہ الگ الگ نام کیوں رکھے گئے اس کے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو کیا مغفرت رحمت سے الگ ہے؟ کیا دوزخ سے آزادی رحمت سے الگ کوئی چیز ہے؟ نہیں، یہ رحمت سے الگ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت کا رخ ہے۔ مغفرت بھی ایک رخ ہے، نجات کا حاصل کر لینا اور نار جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جانا، یہ بھی ایک رحمت کا رخ ہے۔ مگر تینوں کو الگ الگ عنوان اس لیے دیے گئے کہ انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے، جب وہ برائی کرتا ہے تب بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے کہ جس میں برائی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ پہلے عشرے میں وہ غفلت میں رہ گیا ہو اور اللہ کی رحمت کو حاصل نہ کر سکا ہو، تو پھر دوسرا عشرہ مغفرت بن کے اس کے سامنے آیا، اب اس کے شعور کو بیدار کرے اور اس کو یہ پیغام دے کہ اگر پہلے عشرے میں تو رحمت نہیں حاصل کر سکا تو اب بیدار ہو جا، اب کمر بستہ ہو جا، اب کھڑا ہو جا اور عازم ہو کر روانہ ہو جا اس راہ پر کہ تجھے مغفرت پروردگار مل جائے۔ اور اگر پہلے اور دوسرے عشرے میں بھی محروم رہ گیا تو اب تیسرے عشرے میں جو جہنم سے آزادی اور نجات کا عشرہ ہے، شاید اس عشرے کا یہ عنوان اس کے باطن کو بیدار کرے اور اسے یہ خیال پیدا ہو کہ میں رحمت سے مایوس رہ گیا، میں مغفرت کے عشرے میں اپنا مدعا حاصل نہ کر سکا، مگر اب گناہوں کے بوجھ کے تلے دبے ہونے کے باوجود یہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ آیا ہے، شاید اس عشرے میں میں گناہوں سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لوں اور اس عشرے میں اس خلوص کے ساتھ واقعی طور پر وہ عبادت میں مصروف ہو جائے کہ جو کچھ اب تک نہیں ملا شاید اس میں حاصل ہو جائے۔ لہٰذا طرح طرح سے پیغمبر فرماتے ہیں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنتوں کے، شیطان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی سارا وہ ماحول اور ساری وہ قدرت کی طرف سے سہولیات موجود ہیں کہ تمہیں قدم بڑھاؤ تو صحیح، اگر تم قدم بڑھاؤ گے تو یقینی طور پر منزل کو خود تمہارے قریب کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، بس جب ہم غور کرتے ہیں اپنے اوپر تو یہی پاتے ہیں کہ یہ سارے انعامات شاید ہم اس انداز سے حاصل نہیں کر پا رہے کہ جیسے حاصل کرنے چاہیے تھے۔ اگر ہم نے حاصل کر لیے ہوتے تو ہم قرآن کریم کے احکامات پر چلنے والی قوم ہوتے، انبیاء کی سیرت کی خوشبو پھیلانے والی قوم ہوتے اور واقعی طور پر ایک ایسی مثالی قوم ہوتے کہ دوسری قومیں بھی ہماری مثال پیش کرتیں اور لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ اگر ماہ رمضان ایسا انقلاب زندگی میں لاتا ہے تو یہ رمضان بار بار آئے اور یہ انقلاب ایک قوم سے دوسری قوم بلکہ تمام قوموں کے اندر آئے۔ میں آخر میں دعا گو ہوں اور بارگاہ رب العزت میں خلوص دل کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ معبود ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم واقعی طور پر ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کو، رحمتوں کو اور مغفرتوں کو حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری یہ کوشش ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ رمضان کی اہمیت کے حوالے سے کسی نہ کسی عالم دین کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرتے ہیں اور ان کے تاثرات آپ تک پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے بیچ ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام مولانا جنان اصغر مولائی صاحب۔ تو ہم سنتے ہیں مولانا جنان اصغر صاحب مولائی کے تاثرات ماہ رمضان کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو سارے مہینوں کا سردار ہے، چونکہ یہ پروردگار متعال سے منسوب ہے اور یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا، ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے پیغمبر اکرم نے ماہ شعبان کے آخری مہینے میں آخری جمعے کو جو خطبہ ارشاد فرمایا، چونکہ وہ ماہ مبارک شعبان کے آخر میں تھا،
اس لیے خطبہ شعبانیہ کہلایا، لیکن اس میں پیغمبر اکرم نے عظمت ماہ مبارک رمضان کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگوں اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں لے کر۔ اور اس مہینے کی عظمت کے سلسلے میں پیغمبر اکرم نے ایک مفصل بیان اس خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ عظمت کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح الہی کا درجہ رکھتا ہے، اور اس مہینے میں تمہارا سو جانا بھی عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یقینی طور پر اس ماہ مبارک رمضان میں جو پروردگار متعال سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جو بندگان خدا، اور اپنے تمام وقت کو بندگی الہی اور عبادت الہی میں بسر کرتے ہیں، تو یقینی طور پر ایسے افراد جو سانس لیتے ہیں وہ بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور اس عبادت اور بندگی کی وجہ سے خستگی اور غالب اگر آ جائے اور اس کے صلے میں انسان کو نیند آ جائے تو وہ نیند آنا بھی انسان کا عبادت شمار ہوگا، چونکہ انسان اللہ کی عبادت کی راہ میں ہے۔ عظمت کے لحاظ سے جو عظمت اور جو ثواب انسان کے اعمال پر اس ماہ مبارک رمضان میں قرار دیا گیا ہے وہ کسی مہینے میں قرار نہیں دیا گیا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک عمل کا اجر پروردگار متعال جتنے گنا زیادہ انسان کو دیتا ہے اس کا کوئی حساب و کتاب انسان نہیں لگا سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے اور فریضہ ہے کہ اگر ہم اپنے لیے نجات آخرت کا ذریعہ چاہتے ہیں، معال آخرت چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی کے لیے زاد راہ چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو بندگی الہی سے وابستہ کریں، اللہ کی اطاعت کی راستے میں اپنے نفس کو لائیں، گناہوں سے اجتناب اور اللہ کی عبادتوں کو انجام دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت اپنا نکالیں، تو یہ واقعاً ہمارے لیے معال آخرت بھی ہوگا اور اتنا ذخیرہ آخرت ہوگا جس کی مقدار کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا ایک کامیاب انسان وہی ہے، فائدے میں رہنے والے افراد وہی ہیں جو اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ بندگی الہی میں گزاریں۔ تلاوت قرآن مجید اس مہینے میں سب سے زیادہ مورد تاکید قرار دی گئی ہے، اس لیے کہ حدیث مبارک میں ارشاد ہوا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، ہر شے کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک موسم بہار ہوتا ہے، اور قرآن کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے، یعنی رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بندگان الہی زیادہ وقت اپنا تلاوت قرآن میں گزارتے ہیں اور قرآن کی تلاوت سے مانوس ہوتے ہیں، اور اس لیے ان کو سعادتیں، برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک ایک آیت کی تلاوت کا ثواب بے شمار پروردگار متعال نے معین کیا ہے۔ لہٰذا ہم وابستہ رہیں قرآن مجید سے، اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہمیں خاص طور سے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے لیے ایک دستور حیات اور قانون زندگی کے طور پہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ جس کی طرف توجہ کم ہے، ایک اکثریت ہماری ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتی ہے، یا عام دنوں میں جو تلاوت ہم کرتے ہیں اس میں ہمارا نظریہ ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ثواب یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ثواب حاصل ہو، یہ ایک فلسفہ ہے تلاوت قرآنی کا، مگر در واقع قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، ہماری زندگی کے لیے نازل ہوا ہے، ہمارے لیے قانون حیات ہے، دستور حیات ہے۔ تو فلسفہ ثواب سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر ہم اسے اس طرح پڑھیں کہ قرآن کو جتنا ہم نے پڑھا ہے اتنے اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھیں، تو اس کا اثر یقینی طور پہ ہماری زندگی میں مثبت ہوگا، ہمیں کامیابیاں میسر ہوں گی، ہمیں علم قرآن حاصل ہوگا، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہمیں یہ معلوم ہوگا اور ہمیں اس کے بارے میں علم ہوگا، اور یہ ہمارے لیے مفید ہے اور صد درصد فائدہ مند ہے، چونکہ ہمارے علم میں اضافے کا باعث ہے۔ قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، قرآن ہم سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، قرآن ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، معاشرتی زندگی کیسے گزارنا ہے، سماجی زندگی کیسے گزارنا ہے، خانوادگی زندگی کیسے گزارنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اخلاق کیسا ہونا چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے۔ تو ہمارا
ایک اہم فریضہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن پڑھنے سے ہے وہ صرف ثواب کے زاویے سے نہ ہو بلکہ تربیتی زاویے سے ہو تو ہم زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں الحمدللہ مومنین اپنا زیادہ وقت صرف کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید میں، جو بہت بڑی سعادت ہے اور اجر و ثواب پروردگار متعال اس پر عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ استفادہ بھی قرآن مجید سے کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن ہماری زندگی کے لیے دستور حیات ہے، اور حدیث مبارک میں آیا ہے، مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، القرآن عہد اللہ الی خلقہ، قرآن بندوں کی طرف اللہ کا عہد و پیمان ہے۔ عہد و پیمان وہ چیز ہے جو ہماری اللہ سے معین ہے۔ پروردگار متعال کی عبدیت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے احکام، قوانین اور دستورات کے مطابق زندگی گزاریں، اور وہ دستور اللہ نے ہمارے لیے جو رکھا ہے وہ قرآن مجید میں رکھا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ القرآن عہد اللہ الی خلقہ، قرآن بندوں کی طرف اللہ کا عہد و پیمان ہے۔ پس ہر بندہ مومن کے اوپر یہ واجب اور ضروری اور فریضہ اور لازمی ہے کہ وہ کم از کم ہر روز قرآن کی 50 آیات کی تلاوت کرے۔ یہ شہرت ہے اس بات کی، اور صاحبان ایمان سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ زندگی میں ہر روز کم از کم قرآن مجید کی 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ وہ اسی حدیث مبارکہ میں وہ بات آئی ہے کہ قرآن بندوں کے ساتھ اللہ کا عہد و پیمان ہے، لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہر روز کم از کم قرآن مجید کی 50 آیات کی تلاوت کرے۔ تو ہمیں اس پہ کاربند ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ماہ مبارک رمضان میں ہم اس سے زیادہ تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن کرتے ہیں تو اسے عہد اللہ الی خلقہ اس زاویے سے ہمیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے، جو عہد و پیمان میں جو بیان کیا گیا ہے اس کا جاننا، اس کو سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا یہ چیز ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ سعادتوں کے جو ایام ہیں، یہ شب و روز جو ماہ مبارک رمضان کے ہیں، وہ اطاعت الہی سے وابستہ ہو کے ہمیں گزارنا چاہیے۔ لہٰذا فلسفہ ثواب ایک الگ نوعیت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت پر اجر و ثواب انسانوں کے لیے رکھا ہے، اور بے پناہ اجر و ثواب رکھا ہے، مگر ہمارا مقصد صرف اور صرف ثواب حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ ثواب تو وہ لازمی اجر ہے جو تلاوت قرآن مجید پر اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ایک لازمی اجر جو تلاوت قرآن پر ہے وہ ثواب ہے، لیکن تلاوت کا اصل مقصد صرف ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، معلومات حاصل کرنا ہے، علم قرآن حاصل کرنا ہے، تفسیر اور تعویل قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، جس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سعادت کے ایام ہمیں اس زاویے سے کارآمد بنانا چاہیے اپنے لیے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن عام طور سے ہمارے سماج میں آج جو مشکلات ہیں وہ قرآن کو ہم نے زیادہ تر اسی زاویے سے پڑھا ہے۔ کتنے افراد ہیں جو ماہ مبارک ہی میں صحیح قرآن کو علم قرآن کے لیے پڑھتے ہیں، تعلیمات قرآنی کو سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہمارا زیادہ وقت اسی زاویے سے گزرتا ہے کہ ہم اجر و ثواب چاہتے ہیں، وہ تو لازمی ملتا ہے، لیکن قرآن عام طور سے آج ہمارے سماج میں جو حالت قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رابطہ اور تعلق ہے وہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ہم زیادہ تر اسے ایصال ثواب کے لیے ہی پڑھتے ہیں۔ عام طور سے کہیں انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو قرآن مجید یاد آتا ہے ایصال ثواب کے لیے۔ میں عرض کروں کہ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت کے یہ فائدے رکھے ہیں کہ اس کی تلاوت سے ہمیں خود کو بھی ثواب حاصل ہوتا ہے، مرنے والوں کو بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جو انسان گھر سے رخصت ہو رہا ہے اسے اگر قرآن کے سائے میں گزارا جاتا ہے تو اسے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بے ہوش ہو جائے، مریض ہو، اس کے لیے بھی قرآن شفا ہے۔ لیکن نزول قرآن کا اصل مقصد ہماری زندگی کے لیے دستور حیات ہے، قانون زندگی کے طور پہ ہمیں قرآن کو لینا چاہیے۔ وہ فائدے یقینی حاصل ہوتے ہیں، مگر محض ہم قرآن کو ایک ایسی کتاب نہ بنا دیں جو ذریعہ ایصال ثواب بن کے رہ جائے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ قرآن کے ساتھ ہمارا انصاف نہیں ہے۔ شاید مرحوم ڈاکٹر علی شریعتی ایک عظیم مفکر ہیں، انہوں نے اسی زاویے کو مد نظر رکھ کے وہ بات کہی ہے، جہاں وہ تڑپ کے کہتے ہیں، قرآن کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے قرآن، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں، ہم تیری بارگاہ میں عذر اور معذرت پیش کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے
زندگی کی کتاب بن کے آیا تھا، ہم نے تجھے موت کی کتاب بنا لیا ہے۔ اس لیے کہ آج سماج کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی گھر سے اچانک قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آنے لگے تو ہمارا ذہن پہلے اس بات کی طرف جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہاں سب خیریت تو ہے، کسی کا انتقال تو نہیں ہو گیا ہے۔ اور یہ ایک طریقہ رہا ہے ہمارے یہاں کہ چونکہ قرآن کی تلاوت ایک رائج کام نہیں ہے، کبھی کبھار اچانک جب سننے میں آتا ہے تو ذہن اسی طرف جاتا ہے۔ وہاں مملکت ایران میں بھی یہ طریقہ رہا ہے، یہاں بھی کم و بیش ہمارے ہندو پاک میں یہ سلسلہ ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ تلاوت اسی وقت ہوتی ہے جب ہمیں ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے، لہٰذا وہاں بھی گھر کے دروازے پر ایک ٹیپ ریکارڈر رکھ دیا جاتا ہے جس میں تلاوت قرآن چلتی رہتی ہے، تو اس سے آنے جانے والوں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس گلی میں اور اس گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو تلاوت قرآن مجید سے کسی کی موت کا اندازہ لگانا ایسا ہی ہے جیسا انہوں نے اپنی فریاد میں کہا کہ تو ہمارے لیے زندگی کی کتاب بن کے آیا تھا، ہم نے تجھے موت کی کتاب بنا لیا ہے۔ آج کہیں سے تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس گھر میں، اس گلی میں آج کسی کا انتقال ہو گیا ہے، جبکہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو صرف موت سے مخصوص ہو۔ کتاب تو زندہ انسانوں کی کتاب ہے، دستور حیات ہے ہماری زندگی کے لیے، قانون زندگی ہے قرآن۔ اور یہ کسی مشہور خطیب کا جملہ ہے، میں یہاں آپ کے سامنے دہراؤں کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں قرآن کی ہوا دی جاتی ہے، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ عزیزوں، جسے حالت ہوش میں قرآن کوئی فائدہ نہ پہنچائے اسے بے ہوشی کی حالت میں قرآن کیا فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ وہ فائدہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ ایک بات ہے کہ ہمارے لیے قرآن زندہ انسانوں کے لیے کتاب ہے، مدہوشوں یا بے ہوشوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن صاحبان عقل کے لیے ہے، قرآن صاحبان شعور کے لیے ہے، قرآن جیتے جاگتے انسانوں کی کتاب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی تو بے شمار آیتیں ہیں جن کے آخر میں یہ فقرے آتے ہیں، افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے، افلا تتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، گہرائی سے سوچتے کیوں نہیں ہو۔ یا یہ قرآن کتاب ہے، ہدایت ہے لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے۔ تو اتنی تاکیدیں تعقل پر، تفکر پر، تدبر پر اس لیے ہیں کہ قرآن بتانا چاہتا ہے کہ قرآن صاحبان شعور کی کتاب ہے، بے شعوروں کی کتاب نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اسی شعور کے آئینے میں، اسی عقل اور تدبر اور تفکر کی روشنی میں تلاوت قرآن سے وابستہ ہونا چاہیے کہ وہ ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ فوائد رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہماری زندگی کو سنوارنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس زاویے سے تلاوت قرآن کریں۔ اور یہ بہترین ایام، بہترین فرصت جو ماہ مبارک رمضان میں ہمیں حاصل ہے، دل یاد الہی سے معمور ہوتا ہے، ذہن و دل اللہ کی یاد سے مانوس ہوتا ہے، دل انسان کا اللہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ حالت روزہ انسان کو جو طہارت، پاکیزگی اور طیب نفس یا تزکیہ نفس کا جو موقع فراہم کرتی ہے، ان ایام میں تلاوت قرآن کا اثر انشاءاللہ ہمارے نفسوں پر عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور اس فرصت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں، بہترین زندگی کو گزار سکیں، اور ماہ مبارک رمضان ہمارے درمیان سے جب رخصت ہو تو ہم اس ماہ مبارک رمضان سے جب نکلیں تو بالکل اس طرح نکلیں جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہم نے جنم لیا ہو، نہ دامن عمل ہمارا گناہوں سے آلود ہو، نہ زندگی میں ہمارے گناہ ایسے نامہ اعمال میں باقی رہ جائیں جنہیں پروردگار نے معاف نہ کیا ہو۔ لہٰذا وداع ماہ مبارک رمضان میں جو دعائیں معصومین علیہم السلام سے وارد ہوئی ہیں، اس میں بارگاہ الہی میں یہی تقاضا ہے، یہی التجا ہے کہ پروردگار یہ ماہ مبارک رمضان ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان سے گزر جائے اور میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسا گناہ باقی رہ جائے، کوئی ایسی سیاہی باقی رہ جائے جسے تو نے معاف نہ کیا ہو۔ پروردگار سے یہ التجا اس لیے ہے معصومین کی کہ جو ماہ مبارک رمضان کی بہترین فرصت کو گنوا دے اور اپنے لیے بخشش کا سامان فراہم نہ کر سکے تو اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ سال کے باقی دنوں میں اپنے لیے بخشش کا کوئی سامان کر سکے گا، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے
جس میں شبہائے قدر آتی ہیں، لیالی قدر، شبہائے قدر، جو پروردگار متعال نے جس ایک رات کو 1000 راتوں سے بہتر قرار دیا ہے، تو ہزاروں راتیں بھی مل کر ایک شب قدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس میں رحمت الہی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مغفرت الہی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں انسانوں کو اپنے دامن میں پناہ دینے کے لیے آمادہ ہوتی ہیں، رحمت الہی وسعت کے ساتھ ہماری طرف آتی ہے۔ لہٰذا انسان اگر اس ماہ مبارک رمضان میں بھی اپنے نفس کے لیے، اپنے کردار کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے سامان فراہم نہ کر سکے تو وہ انسان روایات کے اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی یقیناً بدبخت انسان شمار ہوگا، اور پروردگار ہم پر لطف کرے، عنایت کرے کہ ہمیں ان بدبخت افراد میں سے قرار نہ دے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں بھی اپنے لیے سامان آخرت اور بخشش کا ذریعہ فراہم نہ کر سکیں، اپنے لیے مغفرت الہی حاصل نہ کر سکیں، اور ہمارے گناہوں کا جو بار ہمارے کاندھوں پہ باقی رہ جائے۔ پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں جتنی بھی توفیقات ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی اعمال نیک ہیں، انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان بندوں میں اپنے قرار دے جنہیں اس نے اپنے سایہ رحمت میں لیا ہو، جنہیں اس نے مغفرت جن کو عطا کی ہو، جن کی بخشش ہو گئی ہو، جنہیں اس نے معاف کر دیا ہو، جنہیں اس نے اپنے صالح اور پاکیزہ بندوں میں انشاءاللہ شمار فرما لیا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے، پھر بہت جلدی آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔